ایک دن ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک تاجر اور ایک مولوی کی ملاقات ہوئی۔ تاجر گاؤں کے باہر ایک بڑی دکان چلاتا تھا اور مولوی گاؤں کی مسجد میں نماز پڑھانے اور لوگوں کو دین کی تعلیم دینے آتے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے، لیکن ان کی زندگیوں کا طرز عمل اور فلسفہ بالکل مختلف تھا۔ تاجر اپنی محنت اور کاروبار میں لگا تھا، جبکہ مولوی کا زیادہ وقت عبادت اور لوگوں کو نصیحت دینے میں گزرتا تھا۔ تاجر ایک بہت کامیاب انسان تھا، لیکن اس کی کامیابی کا راز اس کی محنت اور دنیاوی سوچ میں چھپا تھا۔ وہ روزانہ صبح سویرے اٹھ کر بازار کی طرف روانہ ہوتا، دن بھر کام میں مصروف رہتا اور شام کو واپس گھر آ کر آرام کرتا۔ اس کے لیے دولت کمانا اور دنیا کے مطابق کامیاب ہونا ہی سب کچھ تھا۔ وہ اکثر یہ کہتا تھا کہ دنیا کا سب سے اہم کام پیسہ کمانا ہے، کیونکہ بغیر دولت کے انسان کچھ نہیں ہوتا۔ مولوی کا نقطہ نظر اس سے بالکل مختلف تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد لوگوں کو دین کی تعلیم دینا، اللہ کی رضا کی کوشش کرنا اور روزانہ عبادت میں مشغول رہنا تھا۔ وہ اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ دنیا میں دولت اور شہرت عارضی ہیں، اصل کامیابی اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی میں ہے۔ ایک دن تاجر اور مولوی کا گاؤں کے ایک چوراہے پر آمنا سامنا ہوا۔ دونوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے اپنے اپنے نقطۂ نظر کی وضاحت کرنے لگے۔ تاجر نے کہا، مولوی صاحب، آپ ہمیشہ دین کی بات کرتے ہیں، لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ دنیا میں کامیابی اور دولت کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں؟ آپ ساری زندگی عبادت میں گزار دیتے ہیں، لیکن آپ کے پاس کچھ نہیں آتا۔ مولوی نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا، دولت دنیا کی عارضی حقیقت ہے، اور جو شخص اپنی زندگی کو صرف دولت کے پیچھے دوڑتے ہوئے گزارے گا وہ ہمیشہ سکون سے محروم رہتا ہے۔ اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی میں ہی اصل سکون ہے۔ تاجر نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا یہ نظریہ بہت ماضی کا ہے؟ آج کے دور میں انسان کو کامیاب ہونے کے لیے محنت اور دولت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مولوی نے گہری نظر سے تاجر کو دیکھا اور کہا، بیٹا، میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں، شاید تمہیں سمجھ آ جائے۔ مولوی نے کہا، ایک بار ایک بڑے شہر میں ایک تاجر اور ایک فقیر رہتے تھے۔ تاجر نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کاروبار میں لگایا۔ دن رات کام کر کے وہ بہت دولت مند ہو گیا۔ وہ شہر کا سب سے امیر تاجر بن گیا اور لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ دوسری طرف وہ فقیر، جو ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتا تھا اور اس کا واحد مقصد اللہ کی رضا کی تلاش تھی، وہ ہمیشہ مسکراہٹ کے ساتھ لوگوں سے ملتا اور لوگوں کی مدد کرتا۔ ایک دن تاجر کو ایک بڑی بیماری نے گھیر لیا۔ وہ اپنے تمام ڈاکٹر اور حکیموں کو آزمانے کے باوجود ٹھیک نہ ہو سکا۔ آخر کار اس نے فقیر کو بلایا اور کہا، تمہاری زندگی میں سکون ہے، تم ہمیشہ خوش رہتے ہو، جبکہ میں دولت کے باوجود اندر سے خالی ہوں۔ کیا تم مجھے کوئی ایسا نسخہ بتا سکتے ہو جس سے میری زندگی میں سکون آ سکے؟ فقیر نے جواب دیا، دولت اور شہرت دنیا کی عارضی چیزیں ہیں، ان کی پیروی کر کے تم نے اپنے دل کے سکون کو کھو دیا ہے۔ جو تمہیں سکون دے سکتا ہے وہ صرف اللہ کی رضا کی کوشش ہے۔ تاجر نے فقیر کی باتوں کو سن کر اپنی زندگی کا طرز عمل بدل لیا۔ اس نے دنیاوی لذتوں سے کنارہ کشی اختیار کی اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کی۔ کچھ وقت بعد اس کی بیماری میں بھی بہتری آئی اور وہ پہلے سے زیادہ خوش اور مطمئن ہو گیا۔ مولوی نے کہا، دیکھو، یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دولت اور دنیا کی کامیابیاں وقتی ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی رضا اور روحانی سکون انسان کو مستقل خوشی دیتے ہیں۔ تاجر کی آنکھوں میں ایک نیا شعور پیدا ہوا اور مولوی کی باتوں کو سن کر وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کو صرف دولت کمانے کے لیے نہیں گزارے گا، بلکہ اللہ کی رضا اور لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرے گا۔ چند ماہ بعد ہی گاؤں میں ایک بڑا قحط آیا اور لوگوں کو کھانے پینے کی شدید کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ تاجر نے اپنی دکان کی کمائی کا بیشتر حصہ غریبوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ وہ مولوی کی طرح لوگوں کی مدد کرنے میں مشغول ہو گیا۔ اس کے دل میں سکون تھا اور اس کی زندگی میں حقیقی خوشی تھی۔ ناظرین، یہ قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کی کامیابی اور دولت انسان کو عارضی سکون تو دے سکتی ہے، مگر اصل سکون صرف اللہ کی رضا اور انسانیت کی خدمت میں ہے۔ تاجر اور مولوی کی ملاقات نے یہ ثابت کیا کہ دونوں کا راستہ مختلف ہو سکتا ہے،
لیکن اصل مقصد انسان کی روحانی سکون اور خوشی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دولت اور شہرت کے پیچھے دوڑنا زندگی کا واحد مقصد نہیں۔ انسان کی اصل کامیابی اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنی زندگی کو دوسروں کی خدمت اور اللہ کی رضا کی طرف مرکوز کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کے دل کو خدمت خلق کے جذبے سے سرشار کرے۔ آمین ثم آمین۔